यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे। आज हम बाब 12 से गौर करना शुरू करेंगे। मेरे भाई, लोग जो ये शिकायत करते हैं कि खुदा दाऊद के ये बड़े गुनाह को नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि जो गुनाह उन्होंने बत्सबा के साथ करे थे, यानी कि बत्सबा के साथ जो बलात्कारी करे थे, खुदा जो है ये गुनाह को नज़रअंदाज कर दिया। लोगों का ये ख्याल है, मगर मैं तो बोलूँगा कि लोग बराबर से दाऊद के वाक़े को नहीं पढ़े हैं। मेरे दोस्त, हमको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। जब नातन नबी दाऊद के गुनाह को उनके सामने रखते हैं तो दाऊद माफ़ी चाह लेते हैं। माफ़ी चाह लेने के बावजूद नाथन नबी जो हैं दाऊद पे खुदा की अदालत के बारे में बताते हैं कि खुदा दाऊद के साथ आगे चल के क्या करने वाला है। दाऊद को ये सीखना ज़रूरी था कि जो बातें हैं वो काटते भी हैं, मगर हम ये बात पे गौर करना चाहिए कि खुदा परस्त लोग गुनाह में तो गिरते हैं मगर गुनाह में मुब्तला नहीं रहते हैं। तो खुदा परस्त में और जो आदमी दुनिया में दिलचस्पी लेता है, ये फ़र्क है। दुनियादारी का आदमी गुनाह में मुब्तला रहेगा, मगर खुदा परस्त आदमी गुनाह से बाहर आएगा। एक बकरी कीचड़ में अगर गिरती है तो कोशिश करके कीचड़ के बाहर आ जाती है, मगर सूअर जब कीचड़ में गिरता है तो कीचड़ से बाहर आने का नहीं सोचता, बल्कि कीचड़ में खुश रहता है। तो खुदा परस्त आदमी में और दुनिया से दिलचस्पी रखने वाले में ये फ़र्क है, याद रखो। दाऊद जो काम करे वो काम खुदा को नाखुश करा, और खुदा इस मामले में कुछ करने वाला है, याद रखो। देखा गया तो जो है खुदा आदमी के गुनाह के बारे में कुछ करा। खुदा यीशु मसीह को दिया ताकि हमारे गुनाहों के माफ़ी के लिए मसीह सलीब पे अपनी जान दिए और हमारे गुनाहों की पूरी कीमत चुकाए। खुदा बोलता है कि गुनाह इतना काला है, गुनाह को साफ करने के लिए यीशु मसीह के मौत की ज़रूरत थी। अगर आप खुदा की तरफ अपनी पीठ पलटाएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, और अगर आप खुदा के आदमी हैं और गुनाह में गिर जाते हैं तो खुदा आपसे निपटने वाला है। तो हम बाब 11 में देखे थे कि दाऊद यूरिया की बीवी के साथ सोहबत करते हैं, फिर यूरिया को कत्ल करवाते हैं, और उसके बाद ये सोचते हैं कि उन्होंने गुनाह से बच गए हैं, यानी कि उनके गुनाह पे अब कोई इशारा करने वाला नहीं है। तो उस वक़्त खुदा नातन नबी को दाऊद के पास भेजता है, दाऊद के गुनाह के बारे में दाऊद को बताने के लिए। अब हम पढ़ेंगे बाब 12 और उसकी आयत 1। लिखा हुआ है, और खुदावन ने नाथन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। तो नातन नबी अब दाऊद को एक कहानी बोलने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है कि ये कहानी दाऊद पे ऐसा जाहिर करेंगी जैसा दाऊद जो हैं अपनी शक्ल आईने में देख रहे हैं। यानी कि ये कहानी के ज़रिए से दाऊद का गुनाह आईने की तरह दाऊद पे जाहिर होगा, यानी कि उनका गुनाह उनको आईने में दिखेगा। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा का कलाम एक आईना है जो हमको साफ साफ बताता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं और किस तरीके से काम करते हैं। यानी कि जैसे हम हैं वैसा जो है खुदा का कलाम हमको जाहिर करता है। तो नाथन नबी या खुदा के आईने को दाऊद के सामने पकड़ेंगे, और दाऊद अपने शक्ल को अच्छी तरह से वो आईने में देखेंगे और जानेंगे कि वो आईना उनके बारे में क्या बताता है। तो जब नाथन नबी
दाऊद के पास आए तो दाऊद ये बात ज़रूर लाए कि खुदा के तरफ से उनको नाथन नबी के ज़रिए से पैगाम है। तो जब नाथन नबी आए तो दाऊद उनको पूछे होंगे कि क्या खुदा की तरफ से मेरे को पैगाम है क्या। और नाथन नबी दाऊद को एक अमीर और एक गरीब के बारे में कहानी सुनाने के लिए तैयार थे। अब हम पढ़ेंगे आयत 2 और 3। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पटिया के सिवाय कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बढ़ती थी। वो उसी के निवाले में से खाती और उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। तो प्यारे भाई और बहन, ये अमीर आदमी और गरीब आदमी की कहानी जानी पहचानी लगती है। अमीर आदमी के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, लेकिन ये गरीब के पास सिर्फ एक ही भेड़ की पटिया थी, और ये पटिया से ये घराना मोहब्बत रखता था, और पटिया भी घराने से मोहब्बत रखती थी, और ये घराना उसको अपने हाथों से खिलाता था और काफी मोटी हो गई थी। तो ये एक ही चीज ये गरीब के पास थी। प्यारे भाई और बहन, अब आप सोच सकते कि ये गरीब में और अमीर में कितना फर्क था। आज भी हमको मालूम होना चाहिए कि अमीर और गरीब में हमेशा जंग है। अमीर जो है गरीबों का साथ देना नहीं चाहते। आज अगर हम देखेंगे तो गरीबा अमीरों के हाथ के नीचे दबे हुए हैं। अमीर लोग गरीबों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और गरीबों को किधर का भी नहीं रख रहे हैं। मेरे भाई, मैं यकीन करता हूं कि आप मेरे ये बात से सहमत हैं, और ये बात एक जगह पे नहीं है बल्कि सारी दुनिया में फैली हुई है। आयत 4 में लिखा हुआ है, और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गले में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। प्यारे भाई और बहन, क्या आप नहीं समझते कि नाथन नबी जो कहानी बोल रहे हैं वो जानी पहचानी है। गरीब के पास भेड़ की एक पटिया के सिवाय और कुछ भी नहीं था, मगर ये अमीर के पास सब कुछ था। मगर इतना सब कुछ रख लेने के बावजूद ये आदमी कंजूस था और उसकी नज़र दूसरे पे थी। आप सोच सकते कि ये अमीर जो है गरीब पे कितनी ज्यादती कर रहा था। चाहता तो उन्हें अपने जानवरों में से एक को निकाल के पका सकता था, मगर उसकी नज़र गरीब के भेड़ के पटिया पे थी। आयत 5 में लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनो। यहाँ कलाम बताता है, तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बाशिदत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। तो प्यारे भाई और बहन, दाऊद शायद ये सोचे होंगे कि नाथन नबी शहर के किसी वाक़े को उनके सामने रख रहे ताकि उन्हें इंसाफ करे। वैसा दाऊद में जो है अच्छे और बुरे की समझदारी थी, और उनको ये भी मालूम था कि सही इंसाफ कैसा करना चाहिए। और हम दाऊद के बारे में ये भी जानना चाहिए कि उन्होंने आग बगुला और एक गुस्सेले आदमी थे। जब उन्होंने नाथन नबी के ये कहानी को सुने तो अपने कदमों पे खड़ गए होंगे और शायद पूछने को लगे होंगे
کہ یہ آدمی کہاں ہے، میرے کو بتاؤ، کیونکہ میں اسے پکڑ کے پھانسی پہ لٹکانا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، دوسروں کے گناہ کے طرف نظر کرنا ہمارے لیے یہ ایک آسان بات ہے، مگر ہمارے زندگی میں جو گناہ ہے وہ گناہ ہم کو نہیں دکھتا ہے، اور یہ کمزوری داؤد میں تھی۔ آیت 6 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو، کلام کو سننا بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تو آپ دیکھ سکتے کہ کتنا اچھا لکھا ہوا ہے یہاں کلام میں۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ داؤد ایک پیغام دینے والے کے ویسا لگ رہے ہیں؟ دوسروں کو پیغام دینا ہمارے لیے آسان ہے، اس کے غلطیوں کے بارے میں بتانا ہمارے لیے آسان ہے، اور اس کو یہ بتانا کہ انہیں غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ تو ہمارے میں کمزوری یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ دوسروں پہ اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے سول کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کتنا اچھا لکھا ہوا ہے۔ خدا آپ دیکھو کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ ایک ہمت اور حوصلے والی بات تھی، مگر ناتن نبی پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ داؤد کو خدا کے طرف سے پیغام دیے۔ میرے خیال سے سارے بائبل شریف میں سب سے بہادر آدمی ہیں بولے تو ناتن نبی ہیں۔ ناتن نبی کی جان جو ہے خطرے میں آ سکتی تھی۔ داؤد حوصلے آدمی تو تھے، ناتن نبی کو ختم کر دے سکتے تھے۔ ناتن نبی داؤد کو بولتے ہیں، داؤد تم قصوروار ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد آخر کیا کریں گے؟ داؤد بالکل ایک عجیب سا کام کرنے والے ہیں۔ داؤد ایک ایسا کام کرے جس کے ذریعے سے ہم یہ جانیں گے کہ انہوں ایک بہت بڑے آدمی ہیں۔ داؤد جو بھی خدا سے مانگتے تھے، خدا ان کو دینے کے لیے تیار تھا، مگر داؤد ایک ایسا کام کرے اور ایک ایسی چیز حاصل کرے جو ان کو نہیں کرنا تھا۔ تو یہاں داؤد خدا کے نظروں میں گناہ کرے اور خدا ان کو سزا دینے کے لیے تیار تھا۔ آیت 9 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تاخیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی یوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی عمون کی تلوار سے قتل کروایا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ناتن نبی داؤد کو داؤد کے گناہ کے بارے میں بتائے۔ تو دوست، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سارا دربار ناتن کے یہ بات کو سن کے تھکا پھکا ہو گیا ہوگا؟ دربار میں کئی ایسے بھی لوگ تھے جو داؤد کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ داؤد کیا حرکت کرے ہیں۔ ان لوگاں یہ ضرور سنیں کہ ناتن جو ہیں داؤد کو بہت ہی بری طرح سے ڈانٹ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ داؤد اپنی زندگی میں
کتنی بری حرکت کرے، داؤد وہ کام کرے جس کا خدا ان کو منع کرا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا داؤد خدا کے ہاتھوں سے چھٹ جائیں گے کیا؟ کیا آپ سمجھتے کہ خدا داؤد کو سزا نہیں دیں گا کیا؟ آیت 10 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حاقر جانا اور ہتی یوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسیح بھائی یا ایک مسیح بہن گناہ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہے کیا؟ اس کا جواب ہے ہاں، لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ اپنے زندگی کے ذریعے سے خدا کے نام کو گرا دیتے ہیں۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو خدا کے نام کو گرا دیں گے۔ جب داؤد یوریا کے بیوی کو اپنی بیوی بنا لیے تو انہوں اپنے زندگی میں خدا کے نام کو گرا دیے۔ آیت 11 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا۔ تو داؤد کے گھر سے ایک گناہ اٹھنے والا ہے، اور میرے دوست، اگلے باب میں اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد کے بچوں کے درمیان ایسی بری بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہاں داؤد کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کے دل میں سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں داؤد خدا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں، کیونکہ داؤد کو معلوم ہو چکا تھا کہ خدا کی لاٹھی ان کے پیٹھ پہ ہے۔ داؤد جو بھی چاہتے تھے وہ زبور کی کتاب باب 41 اور اس کی آیت 1 میں لکھا ہوا ہے۔ ہم پڑھیں گے یہ آیت، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ اب ہم آیت 12 اور 13 پڑھیں گے، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات تھی کہ داؤد اپنے یہ گناہ کے لیے مرنا تھا۔ خدا کی طرف سے ان کے لیے موت کی سزا تھی، مگر کیونکہ انہوں معافی چاہ لیے تو خدا ان کو موت کی سزا نہیں دیا، مگر ان کے بیٹے کو جو بدسبا سے جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوا اس کو موت کی سزا خدا دے دیا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ میرے دوست، داؤد کے یہ حرکت سے ابھی بھی خدا کے دشمن خدا کو کفر بکتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب انہوں لاس اینجلس کے علاقے میں پادری تھے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک غیر مسیحی ان کے پاس آتا تھا اور ان کو بولتا تھا کہ خدا جو ہے داؤد جیسے آدمی کو کیوں چنا جبکہ انہوں اتنا بڑا خطرناک گناہ کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج بھی خدا کے دشمن خدا کو کفر بک رہے ہیں، لیکن یہاں خدا داؤد کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آیت 15 سے 17 میں لکھا ہوا ہے، ہم غور سے یہ آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خداوند نے اس لڑکے کو جو یوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ
بہت بیمار ہوگا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو داؤد خدا کے سامنے گئے اور ان کے بیٹے کے جان کے لیے خدا سے ترسنے لگے کہ خدا ان کے بیٹے کے جان کو بخش دینا۔ لیکن لوگ آخر میں چل کے داؤد کے سامنے یہ بات رکھے کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے۔ آیت 19 اور 20 پڑھیں گے۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ داؤد کے ملازمہ حیران ہیں۔ جب بچہ زندہ تھا تو داؤد ٹاٹ اوڑھے ہوئے اور راکھ میں تھے۔ جب بچہ مر گیا تو داؤد جو ہیں رو لیتے ہوئے بچے کے بازو بیٹھے رہنا تھا۔ بچے کے بازو بیٹھے رہنے کے بجائے انہوں اٹھے، نہائے، کپڑے بدلے اور خدا کے گھر کو جا کے خدا کی عبادت کرے۔ ان کے ملازم اس بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں۔ آیت 22 اور 23 پڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب سو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ داؤد جانتے تھے کہ ان کا بچہ نجات پایا ہے۔ انہوں بولتے ہیں، میں تو اس کے پاس جاؤں گا۔ داؤد جانتے تھے جب ان کی موت ہوگی تو انہوں آسمان میں اپنے بیٹے سے ملاقات کریں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ایک بچہ اپنے ننھے پن میں مرتا ہے تو انہیں خدا کے پاس چلے جاتا۔ متی کی انجیل میں مسیح بولتے ہیں، خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جاننا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں جو فرشتے کا ذکر ہے اس کا ترجمہ روح ہونا چاہیے۔ جب ایک ننھا بچہ مر جاتا ہے تو وہ بچہ فوراً سے خدا کے پاس چلے جاتا ہے۔ خدا کی تعلیم تو یہ بتاتی ہے۔ جب داؤد کا بچہ مر گیا تو داؤد خوش ہو سکے، کیونکہ داؤد کو معلوم تھا کہ ایک دن انہوں خدا سے ضرور ملاقات کریں گے۔ مگر جب ابیسلم جو داؤد کے بیٹے کئی سال بعد مرے تو داؤد ابیسلم کے لیے رونے لگے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ داؤد جو ہیں ابیسلم کے بارے میں یہ بات جانتے نہیں تھے کہ ابیسلم نجات پائے ہیں یا نہیں۔ آیت 24 سے 29 میں لکھا ہوا ہے، پھر داؤد نے اپنی بیوی بتشبہ کو تسلی دی اور اس کے پاس گیا اور اس سے صحبت کی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور وہ خداوند کا پیارا ہوا، اور اس نے ناتن نبی کی معرفت پیغام بھیجا، سو اس نے اس کا نام خداوند کی خاطر یددیا رکھا۔ اور یوآب بنی عمون کے ربا سے لڑا اور اس نے درس سلطنت کو لے لیا، اور یوآب نے قاصدوں کی معرفت داؤد کو کہلا بھیجا کہ میں ربا سے لڑا اور میں نے
پانیوں کے شہر کو لے لیا، پس اب تو باقی لوگوں کو جمع کر اور اس شہر کے مقابل خیمہ ہو اور اس پر قبضہ کر لے، تا نہ ہو کہ میں اس شہر کو سر کروں اور وہ میرے نام سے کہلائے۔ تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ربا کو گیا اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں سلیمان پیدا ہوتے ہیں اور آگے ہم دیکھیں گے کہ سلیمان کو خدا اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہے اور حکومت چلانے کے لیے ان کو حکمت دیتا ہے۔ یہ بات ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ یا میں پیغام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔